اچھا، اب پروناؤنس کا یہ ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے، جس طرح اکثر کبھی ہم کوئی مووی دیکھیں نا تو اس کے اینڈ میں ایسے لکھا ہوا آتا ہے دی اینڈ، تو اکثر بچے اس کو پڑھتے ہیں تھینڈ، ان کو لگتا ہے کہ یہ ایک ہی لفظ ہے۔ تو اس طرح جب وہ پروناؤن اٹیچ ہوئے ہوتے ہیں نا تو وہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، جس طرح میں لکھوں ربو کا، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کا جو ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہے، انتا یہ اٹیچ ورژن ہے کا، تو یہ ربو اور کا یہ دو علیحدہ ورڈز ہیں اور یہ آپس میں اٹیچ ہوئے ہیں۔ اور جو ہم نے حرف جر اور حرف نصب پیچھے پڑھا ہے، تو جب کوئی بھی جس طرح ہم نے ابھی کیا ہے کہ جو انتا ہے وہ رفع ہوگا، جو جتنی بھی انڈیپینڈنٹ پروناؤنس ہیں، ہوا، ہما، ہم، کیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا اور نحنو، یہ سارے رفع ہوتے ہیں، اور جتنے بھی اٹیچ ورژن ہیں چاہے ان کی جیسی مرضی شکل ہے وہ نصب بھی ہو سکتے ہیں اور جر بھی ہو سکتے ہیں۔ ہاں جی، لیکن اگر وہ حرف جر کے ساتھ جڑے ہوں، جس طرح بی ایک حرف جر ہے، تو بی کے ساتھ اگر میں ہو جوڑ دوں، اس کا میں فونٹ بدل دوں ذرا تاکہ ہمیں یہ کر لیتے ہیں۔ اچھا، اگر میں بی کے ساتھ ہو جوائن کروں، ہوا کی جو نصب جر اٹیچ ورژن ہے وہ ہو ہے، تو بی ہو جو ہے وہ ذرا پڑھنے میں تھوڑا سا نا مشکل لگتا ہے، بی ہو، تو عرب اکثر جو ہیں وہ اس کی ساؤنڈ چینج کر لیتے ہیں کسی بھی ورڈ کی، اس کو سننے میں اچھا بنانے کے لیے، اس لیے میں نے کہا تھا ہو اور ہی، چاہے اوپر اس کے پیش ہو چاہے زیر ہو، اس سے اس کی اعرابی حالت میں فرق نہیں پڑے گا، وہ صرف اس لیے کہ وہ سننے میں بہتر لگے۔ اٹیچ پروناؤن کے پچھلے جو حرف کے اوپر اگر زیر آ جائے نا تو وہ اس کے اوپر بھی زیر ڈال دیتے ہیں، بیہی یا بیہم، بیہم کی جگہ بیہم کر دیتے ہیں، لیکن ہے وہ اس میں جو اٹیچ پروناؤن ہے اس میں آپ وہ ہم والا ہی ہے، لیکن وہ سوری یہ بی کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ بیہم بنا دیتے ہیں اس کو، لیکن یہ جو ہم ہے یہ نصب بھی ہو سکتا ہے اور جر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو پروناؤنس کی اعرابی حالت ہے وہ آپ ان کی آواز سے نہیں جج کریں گے، وہ صرف جو بھی اٹیچ ہوگا وہ اگر حرف جر کے ساتھ اٹیچ ہے، جس طرح یہاں پہ بی جر ہے تو حرف اس کا مطلب ہے کہ وہ جر ہے، اور اگر ہم حرف نصب کے ساتھ اٹیچ کریں گے جس طرح انہو، انہو، پھنس گیا، اگر ہم انہو یا لعلہ یا انہو، یہ سارے حرف نصب ہیں آپ کے، اگر ان کے ساتھ اٹیچ کریں گے تو پھر یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہو ہے یہ نصب ہے، کیونکہ یہ حرف نصب کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسی طرح بیہی، بکا اور جیسا للہ، یہ حرف جر ہے، اس لیے للہ تو خیر اللہ تو اسم ہے نا، وہ ہے مطلب پروناؤن نہیں ہے، لیکن اگر پروناؤن آ جائے تو وہ جو حرف جر کے ساتھ لگا ہوگا وہ آپ اس کو جر کنسیڈر کریں گے، اور جو حرف نصب کے ساتھ لگا ہوگا وہ نصب کنسیڈر کریں گے۔ دوسرا ایک چیز ہم نے مضاف مضاف الیہ میں بہت سارے ہم نے جو کوسچنز چھوڑ دیے تھے بیچ میں، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس کے ساتھ ہم، ہو وغیرہ لگا ہو آپ چھوڑ دیں، وہ اصل میں یہی پروناؤنس کا ہی تھا، کہ جس طرح اگر میں کہوں کتاب، کتابو کا، اب یہ اس میں بھی کتاب جو ہے اس
وہ اس کے ساتھ وہ منون بھی نہیں ہے، تنوین بھی اس کے اوپر نہیں ہے، اس لیے یہ مضاف ہو سکتا ہے. مضاف کے یہی رول ہے نا کہ اس کے اوپر ال نہ ہو اور وہ منون نہ ہو، اور اس کے ساتھ جو پروناؤن جڑا ہوا ہے نا پھر، اور جر کا ہم نے کہا تھا کہ جر کا یہ رول ہے کہ اگر کوئی بھی چیز جر ہو سکتی ہے تو وہ جر ہی ہوگی. تو اگر یہ کتابو ہم کہتے ہیں کہ یہ مضاف ہو سکتا ہے کیونکہ ال بھی نہیں ہے اور منون بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جو کا جڑا ہوا ہے یہ نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ جر ہی ہے، اور یہ کتابو کا آپ کا مضاف اور مضاف الیہ. یہ کا جو ہے یہ انتا کا اٹیچ ورژن ہے، یعنی کہ تمہاری کتاب، کتابو کا. یا جس طرح ربنا، ہمارا رب. ہمارا رب. ہاں جی، ربو. اب ربو جو ہے اس کے اوپر بھی ال نہیں ہے اور یہ منون بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جو نا ہے یہ اٹیچ پروناؤن ہے، یعنی کہ نصب بھی ہو سکتا ہے، جر بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بھی جر ہی ہوگا، یہ مضاف مضاف الیہ بن جائے گا. ویسے بھی ہمارا رب میں وہی کا کی آ جاتا ہے نا، یعنی کہ ہم کا رب. تو جب بھی کسی بھی اسم کے ساتھ پروناؤن اٹیچ ہوتا ہے نا، جب بھی، ہمیشہ، وہ ہمیشہ ہی مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے. کتابو کا، ربنا، جہاں جتنے بھی جب بھی ہم دیکھیں گے، عبدہ، رسولہ، کسی بھی اسم کے ساتھ جب بھی کوئی ضمیر اٹیچ ہوگی وہ ہمیشہ مضاف مضاف الیہ ہوگا. یہ رول ہے، اس کو لکھ لیں ہمیشہ کہ جب بھی اسم اور ضمیر اکٹھے آتے ہیں وہ ہمیشہ مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے، اور جو اس کی ضمیر ہوتی ہے وہ جر ہوتی ہے. اب ایک ایگزامپل کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے، جس طرح اب میں لکھوں مسجدو کا، مسجدو کا ہو، چاہے مسجدو کا ہو، چاہے مسجدی کا ہو، چاہے مسجدہ کا ہو، اس سب کا مطلب ہے تمہاری مسجد. مسجدی کا بھی تمہاری مسجد، مسجدوں کا بھی تمہاری مسجد، اور مسجدہ کا مطلب بھی تمہاری مسجد. یہ مضاف جو ہے وہ اس کا کوئی بھی اعرابی حالت ہو سکتی ہے، اور وہ کس طرح چینج ہوگی کہ وہ جملے کے اندر کس طریقے سے استعمال ہو رہی ہے. جس طرح اگر میں لکھوں کہ تمہاری مسجد میرے گھر کے بہت ہی اسٹائلش ہو گیا یہ، قریب ہے. اگر میں لکھوں تمہاری مسجد میرے گھر کے قریب ہے، یہی صحیح ہے. جو تمہاری مسجد میرے گھر کے قریب ہے، تو اس میں ہم جو تمہاری مسجد ہے وہ قریب کون ہے؟ مسجد ہے. مطلب اس جملے کی جو ٹاپک ہے مسجد. یا وہ مسجد ہے، مطلب کہ ڈوئر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ جب آگے ہم پڑھیں گے جملے میں بھی کہ جو ٹاپک ہوتا ہے جملے کا وہ بھی رفع ہی ہوتا ہے ہمیشہ. تو یہاں پہ جو تمہاری مسجد ہے وہ ہوگی مسجدو کا، کیونکہ وہ ڈوئر ہے.
اور اگر میں لکھوں کہ میں تمہاری مسجد میں نماز پڑھنے گیا، میں تمہاری مسجد میں نماز پڑھنے گیا، تو اب کیا ہو رہا ہے کہ میں پڑھنے گیا تو فعل ہے، پڑھنے گیا. کون پڑھنے گیا؟ میں پڑھنے گیا، یعنی کہ میں رفع ہوں کیونکہ میں ڈیور ہوں. اور جو باقی ڈیٹیلز ہیں کہ میں کہاں پڑھنے گیا، تمہاری مسجد میں. تو تمہاری مسجد کیا ہو گئی یہاں پہ؟ تمہاری مسجد ہو گئی نصب، کیونکہ جو ڈیٹیل ہوتی ہے، جو فعل کی باقی ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ نصب ہوتی ہیں. تو پھر یہاں پہ تمہاری مسجد کی عربی ہوگی مسجدہ کا. اور اگر میں کہوں کہ تمہاری مسجد کا رنگ سفید ہے، تمہاری مسجد کا رنگ. اب کا کی کے سے پہلے ہمیں پتا ہے کہ وہ جو بھی لفظ آتا ہے، جو اسم آتا ہے، وہ جر ہوتا ہے. جر ہوتا ہے. تو پھر یہ جو تمہاری اور جو چیز کا کی کے سے پہلے جر ہو گئی، تو تمہاری مسجد کیا ہوئی پھر؟ مسجدی کا. کیونکہ یہ کا کی سے پہلے آ رہی ہے، یہ جر ہے مسجد، اس لیے یہ ہے مسجدی کا. تو اس طرح سے جملے کے اندر جس طرح بھی کوئی لفظ استعمال ہو رہا ہے، اس کی اعرابی حالت چینج ہو جاتی ہے. تو اس میں مسجدی کا ہے تو وہ اور ہر دفعہ جو کا ہے وہ جر ہوگا، کیونکہ مسجدی کا ہو، چاہے مسجدو کا ہو، چاہے مسجدہ کا ہو. کسی بھی اسم کے ساتھ جب ضمیر جڑ جاتی ہے تو پھر وہ مضاف مضاف الیہ بن جاتا ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ جی. چلیے تھوڑا سا یہ اٹیچ پروناؤنس کا میں نے کہا آپ ایگزامپل کر لیں. تو اب ہم جو ہے ریویو کرتے ہیں شروع سے ابھی تک جو ہم نے کیا نا، اس کا ہم ایک ریویو کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے کیا تھا کہ 3 طرح کے الفاظ ہوتے ہیں. میں تھوڑا سا چھوٹا کر دوں، پھر میں شیئر کر دوں. تین طرح کے الفاظ ہوتے ہیں: اسم، فعل اور حرف. اس کی ڈیفینیشن ہم نے کی تھی. اسم ہوتا ہے کسی بھی چیز، شخص، جگہ، صفت، کام کا نام. اور اس کے بعد ہم نے کیا ہے جو پروناؤنز ہوتے ہیں وہ بھی سب جو ہوتے ہیں وہ اسم ہوتے ہیں. اور آگے ہم کریں گے اسم موصول، اسم اشارہ وغیرہ، وہ ابھی ہم نے کیے نہیں ہے کہ اور بھی اسم ہوتے ہیں. فعل جو ہوتا ہے کوئی بھی ایسا لفظ، کوئی ایسا کام جو کسی زمانے میں ہو رہا ہو، اس کو ہم فعل کہتے ہیں. اور حرف ہوتا ہے کوئی ایسا بیٹا لفظ نہ جس چھیڑو کے نہ چھیڑو. ساتھ، جس کا کوئی بھی جب تک اس کے ساتھ کوئی اور لفظ نہ جڑ جائے. پھر ہم نے شروع کیا تھا اسم سے. اسم کی 4 باتیں پتہ ہونی ہمیں ضروری ہیں. اس کے اعراب، جنس اور قسم. سب سے پہلے ہم نے کیے تھے اعراب. اعراب میں ہم نے کی تھی اس کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. اعرابی حالتیں وہ ہوتی ہیں رفع. رفع جو ہوتا ہے کام کرنے والا. کام کرنے والا رفع ہوتا ہے.
اور رفع کی آواز ہوتی ہے او یا ان. اس کے بعد نصب ہوتا ہے فعل کی فعل کے بارے میں فعل کی ڈیٹیل بھی لکھ لوں. فعل کی تفصیل تفصیل مطلب فعل کے جو بھی فعل کی حالت، کس حال میں فعل ہو رہا ہے. مطلب کہ فعل کے جتنے بھی باقی اس کے فعل کے ڈیٹیلز ہے نا کہ اس کے ڈوئر کے علاوہ کہ فعل کر کون رہا ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی اس کی معلومات ہیں اس کے بارے میں وہ ساری نصب ہوگی کہ وہ کہاں ہو رہا ہے، کب ہو رہا ہے، کس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ اور اس کی آواز ہوتی ہے یا آ یا ان. اس کے بعد ہم نے کیا تھا جر، آ کی یا کے سے پہلے آنے والا اسم، اور اس کی آواز ہوتی ہے ای یا ان. اور جب بھی اس کے علاوہ جو ہے ہماری جو رفع میں واحد جو ہے وہ تو او یا ان ہو گئی. اس کے علاوہ مثنیٰ میں ہوتی ہے آنی اور جمع میں ہوتی ہے اونا. اور نصب جو ہے وہ مثنیٰ میں ہوتی ہے عینی اور جمع میں ہوتی ہے اینا. یہ میں اس طرح ہی لکھ رہی ہوں، یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا نا، کیونکہ اب ہم نے تیسرا پڑھا ہوا ہے کہ یہ واحد ہے، یہ مثنیٰ ہے اور یہ جمع ہے، یا وہ بھی میں ساتھ لکھ دوں. اس کے ساتھ ہی لکھ دوں واحد او یا ان. مثنیٰ یہ آپ لوگ لکھیں، یہ بھی یاد ہوگی، یہ مسلم چارٹ میں ابھی ہے آپ کے پاس. اور جر جو ہے وہ واحد میں ای یا ان، مثنیٰ میں وہی یہ والا عینی اور جمع میں اینا. اور جو مؤنث جو ہوتی ہے جمع وہ ہوتی ہے آتن، اور نصب بھی آتن. اور رفع میں جو جمع مؤنث ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آتن. یہ ہم نے کیا تھا. اس کے بعد جو اعرابی حالت، جب ہم یہ چیز نوٹ کرنے والی کہ جب بھی ہم کسی اسم کی اعرابی حالت دیکھ رہے ہوں گے تو پہلے اس کی آخری آواز دیکھیں، کہ مطلب صرف اس کی آخری حرکت دیکھ کے نہیں آپ نے دیکھ لینا کہ اگر ان آ رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ جر ہی ہوگا، کیونکہ وہ آتن بھی ہو سکتا ہے اور آتن جو ہے وہ نصب بھی ہو سکتا ہے. اس لیے آپ نے پوری کی پوری سے اینا ہے
تو اینا کے اینڈ میں تو زبر آ رہا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ نصب ہو، اس لیے آپ نے پہلے پورا دیکھنا ہے کہ کوئی پوری کمبینیشن یہ آ تن اینا اونا تو نہیں آ رہی، اور اس کے اگر وہ کوئی بھی نہیں میچ کرتی تو پھر آپ نے صرف آخری حرکت کو دیکھنا ہے کہ ان ہے، ان ہے یا ان ہے. تو سب سے پہلے اس کی آخری آواز کو دیکھیں. اور اس کے بعد اگر وہ میچ نہیں کرتی تو پھر آپ دیکھیں کہ ان یا ان ہینڈ میں پھر اسے پتا چلے گا. یہ ٹھیک ہے، یہ سے سمجھ آ جائے گی کہ پہلے اس کی آخری آواز کو دیکھیں. آپ لوگوں کو اگر بیچ میں کوئی کنفیوژن ہو تو مجھے روک لیا کریں. اچھا، اس کے بعد ہم نے کیا تھا کہ اسم ہوتا ہے منون اور غیر منون. اس میں تارا آپ نے بتایا ہے یہ جو سب سے پہلے آخری آواز کو دیکھیں جو نوٹ میں آپ بتا رہی ہیں، تو اگر میچ نہیں ہو رہی تو ہاں اس کے جی، بعد کیا دیکھنا ہے؟ اگر میچ نہیں ہوتی تو پھر آپ دیکھیں کہ آخر میں ان آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. جس طرح اچھا. کوئی اب جس طرح مسجد ان ہے تو مسجد ہاں. ان میں تو اینڈ میں کوئی آنی اونا اینا نہیں آ رہا نا، تو پھر آپ خالی جی. آخری حرکت دیکھیں گے. اچھا. تو پھر آپ آخری حرکت دیکھیں. آخری آواز کا مطلب ہے یہ آنی، اینی، اینا، اونا، آتن، آتن. یہ ان میں سے اگر کوئی اینڈ پہ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جمع یا مثنیٰ نہیں ہے، اور پھر وہ یا تو واحد ہوگا یا پھر کوئی جمع مکسر ہوگی. تو پھر آپ خالی آخری حرکت کو دیکھیں کہ یہ پھر کوئی واحد ہوگا. اچھا، اس کے بعد ہم نے کیا منون اور غیر منون. منون اور غیر منون آپ کو یاد ہوگا، ہم نے منون جو سارا کیا تھا، جو مسلم چارٹ ہم نے شروع میں کیا تھا، مسلمون، مسلمان، مسلمین، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمونہ، مسلمینہ، مسلمینہ، اور پھر مؤنث والا بھی مسلمتن، مسلمتن، مسلمتین، مسلمتانی، مسلمتین، مسلمتین، مسلماتن، 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 یہ ساری جو ہے یہ منون ہے. اور اگر اس کے اینڈ میں سے ہم ایکسٹرا نون جو ہے اس کا وہ ہٹا دیں تو وہ ہو جاتا ہے غیر منون. تو غیر منون کرنے کے لیے اضافی نون ہٹا دیں. غیر منون کرنے کے لیے اضافی نون ہٹا دیں تو پھر ہمارا کیا ہوگا، جو تنوین میں سے وہ تنوین ہٹ جائے گی، مسلمون مسلمو بن جائے گا، مسلمان مسلمہ بن جائے گا، مسلمین مسلمی بن جائے گا. اس طرح آنی عینی میں سے نون ہٹ جائے گا تو وہ مسلمہ مسلمئی بن جائے گا، اور اونا اینا اینا میں سے بھی نون ہٹ جائے گا تو مسلمو اور مسلمی بن جائیں گے. تو یہ سارے غیر منون ہو جائیں گے. اور اسم کے غیر منون ہونے کی 4 وجوہات ہوتی ہیں.
गैर मुनव्वन होने की 4 वजूहात। सबसे पहली तो हमने की थी, एक तो अभी हमने किया ना कि मुदाफ अगर कोई हो तो वो हमेशा गैर मुनव्वन होता है। एक वजह किसी भी इसम के गैर मुनव्वन होने की, अच्छा ये याद रखना है कि इसम हमेशा नॉर्मली जो है वो मुनव्वन ही होगा, और अगर वो गैर मुनव्वन है तो इसकी कोई ना कोई वजह होगी। इसम हमेशा आम तौर पर मुनव्वन ही होता है। गैर मुनव्वर होने की 4 वजूहात, एक तो हो गई कि वो मुदाफ है, मुजाफ नहीं कहते इसको, मुदाफ ही कहते हैं। और दूसरी इसकी वजह ये हमने जब फ्लेक्सिबिलिटी की थी इसम की, तो उसमें जो गैर मुनसरिफ इसम थे जिस तरह यूसुफू, यूसुफा, यूसुफा, उसमें भी उनकी तनवीन हट गई थी। वो गैर मुनसरिफ मैंने आपको बताया था कि बहुत तरह के होते हैं, वो अभी हमें याद करने की जरूरत नहीं, बस हमें समझ आ जाए कि गैर मुनसरिफ होता क्या है। गैर मुनसरिफ की तनवीन नहीं होती और उसके जो जर होती है हालत और नसब दोनों के ऊपर जबर आता है। तो एक लाइट होने का या गैर मुनव्वन होने की वजह हो गई गैर मुनसरिफ, यानी कि जो हमने किया था पार्टिसिपल। एक तो फुली फ्लेक्सिबल थे ना, जैसे मोहम्मदुन, मोहम्मदान, मोहम्मदिन, चलिए वो हम आगे करते हैं, इसके बाद वो यार है। तो एक तो गैर मुनसरिफ हो तो वो गैर मुनव्वन होता है। उसके अलावा अगर किसी को हम बुला रहे हैं, जिसको बुलाया जाए, तो वो भी जिस तरह अल्लाह को ही हम बुलाएं तो या अल्लाहू, या किसी को भी अगर हम आवाज देना तो उसकी तनवीन हट जाती है, या अहमदू, या किसी को भी बुला रहे हो, जब आप किसी को बुलाते हैं तो उसके वो जो है वो गैर मुनव्वन हो जाता है। या वलदू, अगर अपने बेटे को बुला रहे हैं, या वलदू, जिसको बुलाया जाए वो गैर मुनव्वन होते, वो सॉरी, हाँ गैर मुनव्वन। इसके अलावा एक और वजह होती है, वो हम करेंगे बाद में, वो भी हमने की नहीं है। तो जब हम फेल करेंगे तब आएगी। उसके बाद हमने की थी इसम की फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी में पहले हमने किया फुली फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल, वो था मोरब। उसका एक एग्जांपल याद कर ले ताकि आपको याद रहे कि वो किस तरह के होते हैं। तो वो हम मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मद, जो तीनों एराबी हालतों में अपने आप को फर्क तरीके से जाहिर करता है, वो होता है मोरब। उसके बाद आ गया पार्टली फ्लेक्सिबल। पार्टली फ्लेक्सिबल यानी कि
غیر منصرف. غیر منصرف یعنی جیسے کہ ہم نے کیا تھا یوسفو یوسفا یوسفا. یعنی کہ اس کی تنوین ہٹ گئی اور اس کے یہ نصب میں بھی اس کے اوپر زبر آ رہا ہے اور جر میں بھی اس کے اوپر زبر ہی آ رہا ہے. یہ جر حالت میں زیر نہیں لیتا اپنے اوپر. یوسفو یوسفا یوسفا. اس کے علاوہ اس کے بعد تھا نان فلیکسیبل. مبنی. نان فلیکسیبل تھے ہمارے مبنی. مبنی اسم ہوتے ہیں جس طرح موسا موسا موسا. وہ ہر حالت میں ایک ہی جیسے لگتے ہیں. عام طور پہ وہ یہی ہوتے ہیں جو یا کہ مقصود کھڑی الف کے جن ساتھ کے کھڑی اندر الف. کھڑی الف والا یہ کیا ہوتا ہے. موسا موسا موسا. یہ تھی ہماری فلیکسیبلٹی. اس کے بعد ہم آگے تھے عدد کے اوپر. عدد ایک تو ہم نے جو مسلم چارٹ کیا تھا اس میں ہم نے واحد کر لیے تھے جس طرح مسلمون مسلمان مسلمین. اور ہم نے مثنیٰ بھی کر لیے تھے. عدد یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں: واحد، مثنیٰ اور جمع. اور واحد اور مثنیٰ تو سمپل ہی ہیں. جمع میں ہمیں ایک چیز میں وہ تھوڑی کنفیوژن تھی، وہ تھی جمع مکسر. وہ تھوڑی سی ریوائز کر لیتے ہیں. جمع مکسر ہوتی ہے 3 طرح کی، 2 طرح کی. ایک تو جمع مکسر ویسے ہم کر لیتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. جمع مکسر دیکھنے میں واحد لگتی ہے اور اس کو اس کی پہچان صرف اس کی پہچان تبھی ہوگی اگر ہمیں اس کا مطلب پتا ہے. اس کی پہچان صرف اس کے معنی سے ہو سکتی ہے. اگر ہمیں مطلب پتا ہوگا کہ یہ چیز جو ہے جس طرح مساجد ہے تو ہمیں پتا ہے کہ مساجد کا مطلب ہوتا ہے ایک سے زیادہ مسجدیں. تو پھر ہمیں تب پتا چل سکتا ہے کہ اچھا یہ جمع مکسر ہے، یہ آپ کی نارمل جمع نہیں ہے. اچھا دوسری ہوتی ہے جی ایک غیر عاقل اور ایک غیر عاقل کی جمع مکسر. تو نمبر دے دیتے ہیں. اچھا یہ ہے کہ عاقل کی جمع مکسر جو ہوتی ہے، عاقل کی جمع مکسر یا اس کی اصل حالت ہوتی ہے یا پھر واحد مؤنث. اس کو شو کرتے ہیں. اور غیر عاقل کی جمع مکسر ہمیشہ جمع مؤنث.
واحد مؤنث. جو آپ کی عاقل کی جمع مکسر ہے وہ یا تو جس طرح اگر میں فرشتوں کی بات کروں وہ عاقل ہیں، تو ملائکہ کے لیے ہم اس کی اگر بہت ساروں کی بات ہو رہی ہے تو یا تو میں ان کو ان کی اصل حالت یعنی کہ جو ان کی اصل حالت ہے وہ جمع مذکر ہے وہ بھی استعمال کر سکتی ہوں، اور یا پھر میں ان کو واحد مؤنث بھی لکھ سکتی ہوں. یہ بھی ہم نے جملے میں استعمال ہوتا ہوا دیکھا نہیں ہے، وہ جب استعمال ہوگا تو آپ کو سمجھ آئے گی. جس طرح میں کل بتا رہی تھی کہ جو بھی آپ اسم یوز کرتے ہیں اس کی صفت جو ہوتی ہے اس کی پراپرٹیز آپس میں میچ کرتی ہیں. تو جب ہم اس کے لیے پھر ہمیں اگر ہم نے فرشتوں کی کوئی صفت لکھنی ہے تو پھر وہ اس کے اندر اس صفت کو ہم جمع مذکر بھی کر سکتے ہیں اور واحد مؤنث بھی کر سکتے ہیں. یا جس طرح نساء ہے، نساء اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ بہت ساری عورتوں کی بات ہو رہی ہے، تو یا ہم جمع مؤنث کر سکتے ہیں یا کیونکہ یہ جمع مکسر ہے اس لیے ہم اس کو واحد مؤنث بھی لکھ سکتے ہیں. یا جس طرح الرجل رجال ہوتی ہے رجل کی جمع، تو اب وہ بھی جمع مکسر ہے، وہ نارمل آپ کا پلورل نہیں ہے، تو وہ اس کو بھی ہم جمع مذکر بھی لکھ سکتے ہیں یا پھر اس کو واحد مؤنث بھی کہہ سکتے ہیں. یہ آگے جب جملوں میں استعمال ہوگا تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی. تو یہ ہوگی ہماری جمع مکسر. اور اس کے بعد ہم نے جمع ایک اور طرح کی تھی، وہ جو ہم نے بس یاد کرنی ہے کہ وہ جمع ہے، وہ تھا قوم، ناس اور قرن. یہ تین جو ہیں یہ تینوں ہمیشہ جمع ہی کنسیڈر ہوں گے، یعنی کہ ایک قوم بھی ہے اگر تو وہ جمع ہی ہے. یہ تینوں لفظ ہمیشہ جمع کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. عدد کی سمجھ آ گئی؟ جمع مکسر میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ ہاں ابھی تک تو مجھے لگتا ہے کہ سب آپ لوگ بھی سمجھ آتی. نہیں ٹھیک ابھی ہے تک سمجھ آ گئی. چلے ٹھیک ہے، پھر میں آگے چلوں. اس کے بعد ہم نے کیا تھا جنس. جنس میں ہم صرف کرتے ہیں مؤنث، جو چیز مؤنث نہیں ہوتی وہ مذکر ہوتی ہے. تو کوئی بھی اسم ہوگا تو اس کو ہم ہمیشہ سب سے پہلے کہیں گے کہ یہ مذکر ہی ہے جب تک ہمیں کوئی اس کی وجہ نہیں ملتی مؤنث ہونے کی. تو مؤنث ایک تو ہوتا ہے آپ کا بایولوجیکل مؤنث، تو اس کو تو وہ تو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں پتہ ہے کہ ہماری امی مؤنث ہے، تو وہ جب ماں، دادی، گائے اس طرح کی چیزوں کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ وہ مؤنث ہے. اور اگر جو دوسری چیزیں ہیں نان ہیومن چیزیں ہیں، مطلب کہ جو بایولوجیکل فیمینن نہیں ہے، اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا کیا وجہ ہوتی ہیں مؤنث ہونے کی. ایک تو یہ ہے کہ بہت سب نہیں لیکن بہت سارے اسم جن کے آخر میں ایک تو گولتا آتا ہے، مربوطہ، یا مد آتی ہے الف ممدودہ، یا پھر کھڑا الف آتا ہے یہ والا الف مکسورہ. تو اکثر جو ہے الفاظ جن کے اینڈ میں یہ آتا ہے وہ مؤنث ہوتے ہیں، سب نہیں ہوتے. جس طرح ہم نے ایگزامپلس کیے تھے اسامہ کے اینڈ میں بھی گولتا آتی ہے، تو لیکن وہ پھر ہمیں اس کا ووکیبلری سے پتہ چلتا ہے یا کانٹیکٹ سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن ایک ہنٹ یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ یہ والے الفاظ مؤنث ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہم نے چارٹ یاد کیا تھا، کچھ یاد کرنے والے الفاظ جو ہیں، وہ جو ہم نے کیا تھا جو آگ کے اور راستے کے لیے جو یوز ہوتا ہے، شہر طریق، شہر کے لیے سبیل، ریح، وہ جو سارا کیا تھا. شہر کے لیے بھی کچھ جگہوں کے سارے نام جو ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں جو پراپر نیمز ہوتے ہیں.
شہر کا، ملک کا نام، کچھ الفاظ جو عرب میں جو جو یاد کرنے والے ہیں. جیسے نار، کہ سبیل، نار اور ریش وغیرہ. اس کے بعد جو باڈی پارٹس ہوتے ہیں پیر میں، یعنی کہ آپ کے جو ہاتھ، آنکھیں، کان، جو پیر میں جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں وہ آپ کے وہ مؤنث ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ کی جمع مکسر جو ہوتی ہے وہ مؤنث ہوتی ہے. السلام علیکم یہ ساری طاہرہ، میں چیزیں نے یہ مؤنث ہوتی پوچھنا ہیں. تھا آپ سے کہ اس میں اسم معرفہ اور اسم نکرہ بھی ہوگا پروناؤنز میں؟ پروناؤنس جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ معرفہ ہوتے ہیں، سارے پروناؤنس معرفہ ہی ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ٹھیک، مجھے یاد آ رہا تھا، میں نے کہا شاید میں پوچھ لیتی ہوں آپ سے بھی. ہاں ٹھیک. وہ ہم ابھی کرنے لگے. ہاں تو اس کے بعد ہم نے قسم پہ ہم آ گئے. جنس سمجھ آ گئی سب کو؟ جنس میں کچھ کنفیوژن تو نہیں ہے؟ قسم تھی ہماری معرفہ نکرہ، اور وہ معرفہ کے بھی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. ہر اسم کو ہم نکرہ کنسیڈر کریں گے جب تک کہ اس کا معرفہ ہونا پروو نہ ہو جائے. تو معرفہ کون کون سے اسم ہوتے ہیں؟ جگہ، معرفہ ہوتے جگہ، ہیں کسی وہ شخص کا ہم یا نے دیے نام، تھے. کسی کا نام، کسی جگہ کا نام. ایک تو جیسے ال لگا ہو، ہاں جی بالکل، ایک ایک جگہ. جو پراپر نیمز ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے تھے، کسی کا نام، کسی جگہ یا شخص کا نام. کو آواز دے کے بلایا جائے. ہاں جی، کسی جس کو بلایا جائے. اور ابھی ہم نے کیے یہ پروناؤنس، یہ سارے کے سارے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد ہم نے اور بھی کیے تھے، وہ ابھی ہم نے کیا نہیں ہے. اسم موصول ہوتا ہے اور اسم اشارہ ہوتا ہے، وہ ہم نے بھی کیے نہیں ہیں. اور وہ مضاف جس کا مضاف الیہ معرفہ ہو. جس طرح ہم نے کہا تھا جس کو نسبت آپ دی جا رہی ہے کسی پراپر چیز سے. جیسے میں نے کہا تھا آمنہ کی کتاب، تو کتاب اکیلی جو ہے وہ نکرہ ہے، لیکن اگر میں کسی سے اسے نسبت دے دوں تو کسی پراپر جی چیز کے ساتھ یا پراپر کسی شخص کے ساتھ، تو وہ پھر معرفہ ہو جاتا ہے. تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ مضاف اور مضاف الیہ ہوتا ہے، وہ ہم کر چکے ہیں. تو اس لیے وہ مضاف جس کا مضاف الیہ معرفہ ہو. اس طرح بیت اللہ، یا بیت جو ہے وہ مضاف ہے، اللہ ہی جو ہے وہ جر ہے، وہ اس لیے وہ مضاف الیہ ہے. اللہ کیونکہ معرفہ ہے اس لیے بیت اللہ میں بیت بھی معرفہ ہے.
کہ وہ مضاف جس کا مضاف الیہ معرفہ ہو وہ بھی معرفہ ہوتے ہیں. یہ ہو گیا. یہاں پہ ہمارا اسم کا ہو گیا تھا, اس کے بعد ہم نے شروع کر دیے تھے مرکبات. مجھے روک لیں بیچ میں جس نے جب بھی روکنا ہو. مرکبات میں سب سے پہلے ہم نے کیا تھا مضاف مضاف الیہ. اس میں ہم نے جو یاد رکھنے والی چیز یہی ہے کہ مضاف جو ہوتا ہے اس پر ال نہیں ہوتا, تنوین نہیں ہوتی. ال نہیں ہوتا اور تنوین منون نہیں ہوتا. اور جو مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ جر ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ہاں یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں, ان کے بیچ میں کچھ نہیں آ سکتا. اور یہ جو ابھی ہم نے کیا ہے کہ اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو مضاف معرفہ ہے تو مضاف الیہ بھی معرفہ ہے. پہلے اگر مضاف الیہ معرفہ ہے تو مضاف معرفہ. پہلے ہم مضاف الیہ دیکھیں گے. اچھا, تو مضاف اس کے بعد ہم آ گئے تھے جار مجرور پہ. جار مجرور میں آپ نے حرف جر یاد کرنے ہیں بس. حرف جر ہم نے کیے تھے با تا کاف لام واؤ من فی ان اللہ حتی الی. اور حروف جار اس میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. حرف جر اور اس کا اسم ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم آئے تھے حرف نصب. حرف نصب میں بھی ہم نے حروف یاد کیے تھے, انا انا کا انا بھی انا لیتا لالا لاکنہ. اور اس میں ہم نے یاد کیا تھا کہ یہ ساتھ بھی ہو سکتے ہیں اور دور بھی ہو سکتے ہیں. فاصلے پر بھی. ہاں جی, ہاں, اور فاصلے پر بھی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آگے تھے ہمارے پروناؤنس. ضمائر جو ہیں وہ بھی یاد کیے ہیں ہم نے. رفع جو ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اور اٹیچ بھی ہوتے ہیں, وہ نصب بھی ہو سکتے ہیں جر بھی ہو سکتے ہیں. تو جب حرف جر کے ساتھ ہوں گے تو جر, جب حرف نصب کے ساتھ ہوں نصب. تو نصب, اور اسم کے ساتھ ہوں. جب کسی اسم کے ساتھ ہوں تو
در، پھر وہ ہو جائیں گے مداخلے. جب کسی بھی اسم کے ساتھ پروناؤن لگا ہو تو وہ مضاف مداخلے ہوتا ہے. اور ان کی ضمائر کی جو اعرابی حالت ہے وہ آپ ان کی ساؤنڈ سے نہیں جج کریں. ہاں جی ختم ہونے والی ختم ہونے والی یار ختم ہونے دیں گے تو جلدی ہو جائے گی. ضمائر کی رابی حالت کی پہچان ان کی آخری آواز سے نہیں ہوتی. اچھا یہاں تک ابھی تک ہم نے سارا کیا. اس میں کوئی بھی کنفیوژن ہے تو پوچھ لیں. نہیں سمجھ آ گئی. بس ایک چھوٹی سی بات میں نے اینڈ میں بتانی تھی کہ جب بھی ہم کسی بھی چیز کا صرف لکھتے ہیں، جس طرح اگر میں کہوں مسلم نیک مسلم تو میں لکھوں گی کیونکہ یہ ہم نے تھوڑا سا اس کا کانسیپٹ کر لیا تھا پہلے بھی، اس لیے یہ سمجھ آ جائے گا. اگر میں کہوں مسلمن صالحن، اور اگر ہم نے تو ابھی ہم دیکھیں گے مسلم جو ہے اس کی حالت ہے اعرابی حالت رفع ہے، اور یہ واحد بھی ہے، اور یہ کیونکہ مؤنث ہونے کی اس میں کوئی وجہ نہیں ہے اس لیے یہ مذکر بھی ہے. اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ معرفہ یا نکرہ ہے تو یہ نکرہ ہے. یہ اس کی چاروں پراپرٹیز ہیں. جی اور اگر ہم طاہرہ میں نے صالحن پوچھنا کو تھا دیکھیں طاہرہ جی میں نے پوچھنا تھا کہ محمدن محمدین محمدن اس میں کیا مطلب فرق ہے؟ یہ کیوں اس طرح نام ڈفرینٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ ہاں جی وہ ہم نے شروع میں جب کیا تھا کہ جو رفع ہوتا ہے رفع حالت جو ہوتی ہے جی جی تب ہوتی ہے جب آپ ڈور ہوتے ہیں. جس طرح ہم لا الہ الا اللہ محمد، اس میں کیا آتا ہے محمد محمد الرسول محمد رسول الرسول. اللہ. ہاں تو ہم جی کہتے ہیں کوئی بھی کوئی کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں. صلی اللہ علیہ تو ہم ہاں جی رسول جی کون ہے؟ محمد ہے. تو جی اس جی جو جملے کا ٹاپک ہے یا ڈور کہہ لیں آپ، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس لیے وہ رفع ہے. صلی اللہ. تو جب بھی کسی جی جی جملے میں اچھا آپ نے کسی کو ڈور شو کرنا ہے تو وہ رفع ہے. اور پھر اگر ہم ٹھیک ہے. اذان میں بولتے ہیں تو وہ اس میں محمد ان آتا ہے. تو جی کسی بھی جملے میں اگر آپ نے کسی چیز کو، جس طرح ہم نے مسجدہ کا مسجدی کا کیا تھا ایگزامپل جی جی شروع میں، جی کہ اگر میں اسی طرح بالکل کہ جس طرح اگر میں کہوں کہ میں تمہاری مسجد میں نماز پڑھنے گیا، تو یہاں پہ جو مسجد ہے یہ فعل کی ڈیٹیل ہے کہ میں کہاں پہ نماز پڑھنے گیا. تو جہاں جی پہ بھی آپ اگر مفعول بن جائیں گے آپ جملے کے اندر تو آپ نصب ہو جائیں گے. جی اور اگر صحیح ہم ٹھیک. نے جس طرح درود شریف میں یوز ہوتا ہے محمدین، کیونکہ وہ اعلیٰ محمدین، اس کے شروع میں حرف جر آ رہا ہے، جی تو اس لیے اس کے حرف جر کے بعد آنے والا اسم ڈفرینٹ ہمیشہ تو جی جر ہو مجھے جاتا ہے. سمجھ آ گیا. مجھے کنفیوژن چل رہا تھا کہ وہ یہ آپ نے ٹھیک بتا دیا. ٹھیک ہے ڈفرینٹ مطلب سچویشنز میں جو جس طرح نام لیا جائے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ طاہرہ تم نے یہ بھی تو بتایا تھا نا
کہ جو عربک نیم ہے وہ اس طرح ہو سکتے ہیں، ہر یعنی ہاں جی نفع نصب جر تینوں ہی حالت میں ہو سکتے ہیں، اور اس ہاں کے جی علاوہ جو تین حرف سے مل کے بنا ہے، جیسے ادن ہو گیا، اس طرح کا لفظ ہاں بھی جی، تینوں ہو حالتوں گیا، میں ہاں جا جی سکتا ہاں جی بالکل ہے۔ یہ آپ نے بتایا تھا ہمیں۔ یہی بتایا تھا کہ اگر جو عربی نام ہوتے ہیں وہ فلی فلیکسیبل ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ جی 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 تینوں اپنی عربی میں ہوتا حالتوں کو شو کر سکتے ہیں، ہاں یا جی، پھر تینوں اگر کوئی عربی ایسے نام ہے جو صرف ہاں یا پھر 3 حرف والے نام ہو، لوط ہو گیا، نوح ہو جی جی گیا، بالکل۔ وہ بھی اسی تینوں طرح حالتوں میں یوز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح محمدن محمدن آپ نے کہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، لیکن وہ بھی ہم پوچھ رہے ہیں کہ یہ چینج ہوتا ہی کیوں ہے، وہ پوچھ ہوں، رہی تھی کہ کیوں ہم فرق حالتوں میں کیوں لکھتے ہاں جی جی، وہ مجھے کنفیوژن اب ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہیں۔ چلیے اچھا، تو ابھی ہم کر رہے تھے مسلم صالح، تو یہ نیک مسلم کی جو مسلم کی جتنی بھی پراپرٹیز ہم نے کی ہیں کہ وہ واحد ہے، وہ مذکر ہے، وہ رفع ہے، اور وہ نکرہ ہے، اور اس کی جو صفت ہے صالح وہ بھی رفع ہے، نکرہ ہے، اور مذکر ہے کیونکہ مؤنث ہونے کی کوئی بھی وجہ نہیں ہے، اور رفع بھی ہے۔ تو جب بھی کسی بھی اسم کی جو صفت ہوتی ہے نا، اس کی ہمیشہ چاروں پراپرٹیز میچ کرتی ہیں۔ تو میں نے کہا تھوڑا سا موصوف صفہ کا بھی موصوف صفہ بھی ایک مرکب ہوتا ہے، تو اس میں صرف ایک ہی رول ہے کہ جو آپ کا موصوف ہے اور جو اس کی صفت ہے ان کی چاروں پراپرٹیز میچ ہوں گی ہمیشہ۔ تو اس کو ہم ڈیٹیل میں ویسے مغرب ہونے والی ہے، آگے کنٹینیو کر نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے اس کو، بس ابھی بس اتنا کانسیپٹ اس میں کر لیتے ہیں، آگے مزید ایگزامپل ہم پھر اگلی کلاس میں کر لیں گے۔ پیچھے جی ٹھیک والی ہے، اگر کوئی کنفیوژن ہے تو مجھے پوچھیں۔ یہ میں نا اس کو تھوڑا صحیح طرح کر کے لکھ کے تھوڑا نیٹ کر کے تو میں پھر آپ لوگوں کو پرنٹ آؤٹ دے دوں گی اس کے، اگر تو اپنے ہاتھ سے لکھ لیا تو جی زیادہ اچھا ہے، ویسے یاد ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی میں دے دوں گی۔ ٹھیک ہے، پچھلا سارا سمجھ آ گیا، کیونکہ پیچھے کنفیوژن رہ جائے نا تو پھر آگے سمجھ نہیں آتی۔ جی جزاک اللہ، سمجھ آ گئی۔ ٹھیک ہو گیا، چلے پھر بس کریں۔ اوکے جی، جزاک اللہ۔ چلیں جی، جزاک اللہ جزاک جی، اللہ خیر، اللہ حافظ۔ اللہ اللہ حافظ۔